بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. یوٹیوب نیوز چینل کھاریاں گزٹ میں ہوں گل بخشال میں. قومی منظر میں پیش خدمت ہے آج کا کالم بعنوان مردہ ضمیر ہوتا تو پاکستان میں نہ ہوتا. ناظرین، کسی بھی دیش کی سپریم کورٹ اپنے دیش اور دیش والوں کی خیر خواہ ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی ذات اور کرسی سے محبت اور کبھی اوپر والوں کی غلامی اور خواہشات کے احترام میں ظالم اور مظلوم میں فرق تک بھول جایا کرتی ہے. لیکن وہ دیکھ رہی ہے کہ بنگلہ دیش میں ظالم اور جابر حکمران سے نجات کے بعد جرنیلوں اور سپریم کورٹ کے چیف کے اوقات کو بھی نظر انداز کر دیا گیا. اس لیے سپریم کورٹ نے دامن پر لگے داغ دھونے کے لیے کہا کہ ہم مارگلہ نیشنل پارک سے ریسٹورنٹ ہٹانے چلے تھے، یہاں تو ہاؤسنگ سوسائٹیاں بھی نکل آئیں. جرنیلوں اور بیوروکریٹس نے ملک کا نظام سنبھالا ہوا ہے، آئین کو مذاق بنا دیا گیا ہے. ملک ایسے نہیں چلے گا. وزیر اعظم کل کسی افسر کو کسی بندے کو گولی مارنے کا حکم دے تو وہ گولی مار دے گا. ناظرین، خیال تھا کہ خلائی مخلوق بنگلہ دیش میں اپنوں جیسوں کا انجام دے کر اپنے آنے والے کل کا سوچنے لگے ہیں، لیکن پاکستان پرستوں کی یہ خوش فہمی سپریم کورٹ نے قومی اسمبلی کے 3 حلقوں میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ بحال کر کے دور کر دی. عدالت عظمیٰ نے لاہور ہائی کورٹ کا آزاد امیدواروں کی کامیابی کا فیصلہ کالعدم قرار دے کر ووٹوں کی دوبارہ گنتی میں نون لیگی امیدواروں کی کامیابی کو برقرار رکھا. دوسری طرف سابق DGISI لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر فیض حمید ریٹائرمنٹ کے بعد فوج کے ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کے جرم میں گرفتار کر لیے گئے تو سوشل میڈیا پر نام نہاد دانشوروں کی دکانداری کھل گئی. قیاسارائیوں کی سونامی نے پاکستانیوں کو ایک نئے ذہنی کرب میں مبتلا کر دیا. ایک درباری کا کہنا ہے کہ فیض حمید پر الزام ہے کہ اس نے 9 مئی کے واقعات کی پلاننگ میں اہم کردار ادا کیا، سیاسی شخصیات اور صحافیوں کو قتل کرانے کی بھی کوشش کی اور تحقیقات سے بچنے کے لیے اثر و رسوخ کا استعمال کیا. ناظرین، سچ تو یہ ہے کہ پاکستان میں دنیا اسلام کے دوسرے بڑے قومی لیڈر کو سیاسی منظر سے ہٹانے کے لیے مغرب کا غلام طبقہ پاکستان اور افواج پاکستان کے قومی وقار کو مجروح کر رہا ہے. خلائی مخلوق پاک سرزمین پر خدائی مخلوق کے خلاف ظلم اور بربریت کی تاریخ رقم کر رہی ہے. آج ایک ایسے محب وطن اور اس کے چاہنے والوں پر دیش کی سرزمین تنگ کر دی گئی ہے جو اقوام عالم کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کہتا ہے کہ جب تم شان قرآن اور شان مصطفیٰ میں گستاخی کرتے ہو تو ہم مسلمانوں کا دل درد کرتا ہے. ایک ایسے غلام مصطفیٰ کو عذاب زندگی سے دوچار رکھا گیا ہے جو قائد اعظم کے پاکستان کو محبت مصطفیٰ میں مدینہ ثانی دیکھنا چاہتا ہے. ایک ایسے وطن پرست کو جیل میں رکھا گیا ہے جو اپنی زندگی بھر کی کمائی پاکستان لایا اور مرنے کے بعد اپنے تمام اثاثے شوکت خانم ہسپتال کو وقف کر دیے. پاکستان میں مغربی درباری جب عوامی قائد ذوالفقار علی بھٹو کو کسی بھی الزام میں مجرم ثابت نہ کر سکے تو اس کے خلاف قصوری کو کھڑا کر دیا. آج مغربی درباری عمران خان کے خلاف بھی کوئی ایسا جرم ثابت نہ کر سکے جس کی سزا میں خان سے نجات حاصل کر سکے. تجزیہ نگار لکھتے ہیں 9 مئی کا ڈرامہ عمران خان کو مجرم ثابت نہیں کر سکا تو سابق DGISI لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر فیض حمید کو آخری بار GHQ بلایا، لیکن اس کا ضمیر زندہ ہے. مردہ ہوتا تو پاکستان میں نہ ہوتا. ناظرین، کل کیا ہوگا خدا جانتا ہے یا حافظ قرآن. بہت شکریہ ناظرین. یہ تھا آج کا کالم. برقی رابطے میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. جاتے جاتے درخواست ضرور کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کی گھنٹی
ضرور بجائے۔ اللہ ہم سب کے پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔